بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ وقال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ وقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة۔ وقال عليه الصلاة والسلام لا يشبع المؤمن من الخير حتى يكون منتهى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز طلباء کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان، اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سی ظاہری مادی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ جن نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان کو اس میں شریک کیا ہے۔ بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو بھی دی ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی دی ہیں، اور اپنی دیگر مخلوقات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی نعمتیں آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح ہر آن اللہ تعالیٰ برسا رہے ہیں۔ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت بنائی، زمین کا بچھونا بنایا، زمین پر درخت اگائے، پانی کے دریا بہائے، ہوائیں چلائی۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، چلنے کے لیے پاؤں دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، سننے کے لیے کان دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عام نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اور آپ ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو ہم گن نہیں سکتے۔ ایک روٹی کا لقمہ ہم منہ میں چباتے ہیں، روٹی کا لقمہ توڑتے ہیں، اس روٹی کے ہم تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی کتنی مخلوقات کو استعمال فرمایا ہے۔ جو لقمہ کھانے کا ہم اور آپ کھاتے ہیں، اس لقمے کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی کتنی مخلوقات کا اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں اپنے بندوں کو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ ایک بندے کے لیے بناتے ہیں، متاعًا لکم ولانعامکم، تمہارے نفع اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کے قدردان اور شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، ناقدروں میں اللہ تعالیٰ ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قدردانی پر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، اگر تم میری نعمت کی قدردانی کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، نعمتیں بڑھا دوں گا، اور ناشکری کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نعمتوں کے چھینے جانے سے اللہ سے پناہ مانگی ہے۔ یہ دعاؤں میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہ، نعمت کے زائل ہونے سے، اچانک کے شر سے، تیری ناراضگی سے، عافیت کے بدل جانے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر اللہ کے بندے قدردان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی اور عظیم اور اونچی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ ایمان اور علم کی نعمت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کروڑوں انسانوں سے اللہ نے ہمیں ممتاز بنایا ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جس نعمت پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی اپنے بندوں کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے وعدے فرمائے۔ دنیا کی دیگر نعمتیں، مادی نعمتیں، کھانا دانا پانی روپیہ پیسہ سونا چاندی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں، بے قیمت نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روایت میں فرمایا ہے، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ روایت میں فرمایا جس کا مفہوم ہے، اگر پوری دنیا کی قیمت، ہمارے صرف عقل کوا، دھلیا، نندربار، مہاراشٹر، گجرات، انڈیا، اتنا نہیں، پوری دنیا کی قیمت اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی بھی ایمان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ دنیا کا مال و متاع، دنیا کا جتنا جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے مال و متاع کو متاع فائدہ اٹھانے کی چیز بتایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ ساری مخلوقات، معدنیات، حیوانات، نباتات، جمادات، جتنی طرح کی مخلوقات ہے، اللہ نے ساری مخلوقات کا تذکرہ فرمایا، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کا چند روزہ سامان ہے۔ آپ حضرات عربی کتابوں میں پڑھیں گے، متاع عربی میں اسے کہتے ہیں، اس کی لغوی تحقیق کے مطابق یہ بات ملتی ہے کہ متاع کہتے ہیں کیچن میں پڑے ہوئے اس میلے کپڑے کو، جس میلے کپڑے سے دیگچی اٹھا کر چولہے سے نیچے اتاری جاتی ہے،
یا روٹی بنانے سے پہلے توے کی صفائی کی جاتی ہے، اس کپڑے کو عربی میں متاع کہتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ساری کائنات کی قیمت اللہ کے نزدیک متاع یعنی اس کچن کے کالے کپڑے سے زیادہ حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان اور علم کی نعمت میں ہمیں ممتاز بنایا ہے وہ بہت اعلیٰ، بہت عرفہ ہے۔ ساری دنیا کی روح، کائنات کی روح ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا لفظ اللہ، یہ ساری کائنات کی روح ہے۔ جیسے ہمارے بدن کے اندر میں 5 فٹ کا 6 فٹ کا بدن ہوتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک میں انسان کے اندر میں ایک روح ہوتی ہے، اندر میں جان ہوتی ہے۔ جب تک یہ جان اندر میں موجود ہے، روح اندر میں موجود ہے، ہاتھ حرکت کرتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، دل دھڑکتا ہے۔ لیکن جب اندر کی روح نکل جاتی ہے تو اچھا خاصا پہلوان جیسا انسان بھی بے جان ہو جاتا ہے۔ آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتا، زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا، پاؤں ہیں لیکن چل نہیں سکتا، ہاتھ ہے لیکن پکڑ نہیں سکتا۔ بھائی کیا ہوا؟ اتنا بڑا چنگا آدمی سویا ہوا لیٹا ہوا ہے کہ اندر کی روح نکل گئی۔ اب یہ دھرتی کے اوپر رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ اس قابل ہو چکا ہے کہ اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ جیسے اندر کی روح نکلنے پر انسان بے قیمت ہو جاتا ہے، دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی روح کلمہ لا الہ الا اللہ کی لفظ اللہ کو بنایا ہے، جس کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ جب تک یہ کلمہ، یہ اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں باقی رہے گا، آسمان اپنی جگہ تھما رہے گا، زمین اپنی جگہ جمی رہے گی، ہوائیں چلتی رہے گی، درخت کھڑے رہیں گے، سورج اور چاند بدلتا رہے گا، رات اور دن بدلتے رہیں گے، موسم آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ بھئی کیا ہے؟ اس لیے کہ کائنات کے اندر میں اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے۔ اور جب کائنات میں اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو ختم کر دیں گے۔ ہزاروں انسان دنیا میں موجود ہوں گے، بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں گے، بڑے بڑے سائنسدان ہوں گے، بڑے بڑے بینک بیلنس والے ہوں گے، مالدار ہوں گے، چوٹی کے ہوائی جہاز چلانے والے ہوں گے، سارا دنیا کا نظام ہوگا، لیکن ایک لفظ اللہ کہنے والا دنیا میں نہیں ہوگا، گویا ایمان والا بندہ دنیا میں نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو توڑ دیں گے، زمینوں کو پھوڑ دیں گے، دریاؤں میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور ساری کائنات توڑ پھوڑ کر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اتنی بڑی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس دن ہم اور آپ پیدا ہوئے تھے اس دن دنیا میں ہزاروں بچے پیدا ہوئے تھے۔ جس دن میں پیدا ہوا اس دن ہزاروں بچے پیدا ہوئے، جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن ہزاروں بچے پیدا ہوئے تھے، لیکن بہت سے بچے، کوئی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی مجوسی کے گھر میں پیدا ہوا۔ اللہ نے ہم پر اپنا فضل اور احسان فرمایا، اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، مسلمان باپ کا سایہ نصیب فرمایا، مسلمان ماں کی گود نصیب فرمائی۔ ورنہ روایت میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہو۔ ہاں اگر اس کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو اپنے بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ مجوسی ہوتے ہیں تو اپنے بچے کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اور ماں باپ کوئی اور ہوتے ہیں تو اپنے بچے کو کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا ہم پر کرم اور احسان یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھرانے میں پیدا فرمایا، اور مسلمان کی گود میں، مسلمان ماں کی گود میں اللہ نے ہماری پرورش اور پروان چڑھنے کا سامان بنایا۔ یہ اللہ کا محض فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، ہمارا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر جینا بھی نصیب فرمائے اور ایمان پر مرنا بھی نصیب فرمائے۔
مزید اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، دنیا کے ہزاروں مسلمان بچوں میں سے اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ ہم مدرسوں میں آ گئے ہیں، اور ہمارا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے کہ میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں اور میں حافظ قرآن بن رہا ہوں۔ یہ ہمارا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ سعادت بزور بازو نے تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ سعادت، یہ فضل اور یہ احسان ہمارا اپنا قوت بازو کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے عطا فرما دے۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو نعمت عطا فرماتے ہیں تو اپنے بندوں سے نعمت کا شکرانہ چاہتے ہیں، نعمت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو توریت جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی، نبوت اور رسالت کی ذمہ داری اور محنت عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے شکر کا مطالبہ کیا اور یہ فرمایا انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے، اللہ نے ہمارا سلیکٹ کیا ہے، ہمیں پسند کیا ہے، ہمارے اوپر کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے نہیں تھے، لیکن اللہ کا ہم پر فضل ہوا، اللہ کا ہم پر احسان ہوا، اور اللہ نے ہمارے گاؤں کے رہنے والے سینکڑوں بچوں میں سے، دسیوں بچوں میں سے اللہ نے ہمارا انتخاب فرما کر قرآن اور حدیث والے علم کو لینے دینے کے لیے، اللہ نے اپنے والے اس علم کو لینے دینے کے لیے جس علم کا نزول اللہ نے براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، آپ کے دل مبارک پر جس کا القاء فرمایا تھا، اللہ نے اس علم کی حفاظت کے لیے اور اس علم کو لینے اور دینے کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ اتفاقی بات نہیں ہے، محض اللہ کا احسان ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اگر میرا یہ وقت یہاں نہ لگتا اور میری ذہنی صلاحیتیں قرآن کے حاصل کرنے میں اور حدیث کے حاصل کرنے میں اور مدرسے کی چار دیواری میں رہ کر ان علوم کو حاصل کرنے میں، جن علوم کے ماننے اور جاننے پر تو نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے، اگر میرا استعمال یہاں نہ ہوتا تو پتہ نہیں میرا استعمال کہاں نہ کہاں ہو جاتا، لیکن میرے اللہ کا احسان ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں، ہمارا آنا یوں ہی نہیں ہوا۔ اس لیے میرے بزرگوں، عزیزوں، بچوں، اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام سمجھے کہ میرے اللہ نے مجھے منتخب فرما کر اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے میرے سینے کو منتخب فرمایا۔ دنیا میں دسیوں، سینکڑوں، ہزاروں بچے ایسے ہوں گے جن کے سروں میں الا بلا ہوگی، پتہ نہیں دنیا بھری ہوئی ہوگی، لیکن میرا سینہ وہ مقدس سینہ ہے جس سینے میں اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے میرے سینے کا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس علم کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور اس علم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان فرمایا تو مجھے دنیا میں کیسے رہنا چاہیے؟ جب اللہ نے میرے اوپر اتنا بڑا انعام فرمایا تو مجھے دنیا میں کیسے رہنا چاہیے؟ دنیا میں کوئی میرا اکرام کرے نہ کرے، دنیا میں کوئی مجھے سند دے نہ دے، دنیا میں کوئی مجھے ڈگری دے نہ دے، دنیا میں کوئی مجھے اپنی زبان سے اچھا کہے نہ کہے، مجھے تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، گفتئے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ آپ علیہ السلام کی کہی ہوئی بات آپ کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ کی کہی ہوئی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے، حفظ کرنے والے کرانے والے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے والے پڑھانے والے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے والے پڑھانے والے، قرآن کے مطابق زندگی بنانے والے اور بنانے کی محنت کرنے والے، ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام سند دے رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں خیرکم
من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو بھلا بننے کی، اچھا بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ کیا ملتا ہے اس پڑھنے پر؟ کیا ملے گا؟ دنیا کے مادے پر محنت کر کے، ہو سکتا ہے چیزوں پر محنت کر کے کچھ نفع دنیا میں حاصل ہو جائے، اور وہ بھی مقدر کا نفع اللہ نے رکھا ہے تو حاصل ہوگا، اور اس کے حاصل کرنے پر، اس کی محنت کرنے پر، اس کے حاصل کرنے پر، نکلنے پر دنیا میں اللہ تعالیٰ اعزاز فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا فرماتے ہیں، اور جو علم والے ہیں ان کے لیے تو بڑے اونچے درجے ہیں، علم والوں کے لیے بڑے اونچے درجے ہیں۔ دنیا میں پروٹوکول ہوتا ہے، دنیا میں کسی کا استقبال ہوتا ہے، شاندار آؤ بھگت ہوتی ہے، خوش آمدید کیا جاتا ہے، بڑے سے بڑا پرائم منسٹر ہو تو اگر پرائم منسٹر بھی آئے گا تو اس کے راستے میں قالین بچھائی جائے گی، اس کے راستے میں پھول بچھائے جائیں گے، اور کیا بچھائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ علم وہ مبارک علم ہے کہ اس علم کے حاصل کرنے کے لیے جو بچہ گھر سے نکلتا ہے اس کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کیا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس علم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والا بنائے، اس علم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والا بنائے۔ کبھی بھی کسی دن ہمارے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آنی چاہیے اوہو فلاں صاحب تو بڑے مالدار ہیں، یہ تو بنگلے والے ہیں، اور یہ گاڑی والے ہیں، اور یہ فلاں والے ہیں، اور یہ عہدے والے ہیں، اور ان کی سیلری اور ان کی تنخواہ تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے ہے، اور ہم تو کون، ہم تو کچھ نہیں، ہم تو حافظ جی ہیں۔ کبھی بھی ہماری دل و دماغ کے گوشے میں یہ بات نہ آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس بندے کے سینوں میں اللہ نے اپنا مقدس قرآن محفوظ فرمایا اور پھر اس نے کسی دنیا دار انسان کو اپنے سے اونچا، افضل، برتر، اچھا سمجھا تو اس نے اس چیز کی اہانت کی جو چیز اللہ نے اس کے سینے میں ودیعت فرمائی ہے۔ اس لیے اس سے قرآن کی بے وقاتی ہوگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم کو نازل فرما کر آپ کے ذریعے سے دنیا میں اس کی نشر و اشاعت کی، آپ کو صاحب قرآن بنایا۔ تو اللہ نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حکم فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقى وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا دار انسانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، ان دنیا دار انسانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے۔ ہم نے ان کو دنیا میں چند روزہ امتحان کا سامان دیا ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو جو نعمت دی گئی ہے یہ نعمت دنیا اور آخرت میں خیر اور باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ یوں فرمایا ہے اپنے ان بندوں سے جو آخرت والے علوم کو حاصل کرتے ہیں اور آخرت والے اعمال حاصل کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے فرما رہے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بندوں کو خبر سنا دیجئے کہ اللہ کے فضل پر، اللہ کی اس عنایت پر، اللہ کی اس مہربانی پر جو اللہ نے تم کو علم اور عمل کی صورت میں دی ہے، اس پر خوشیاں مناؤ۔
دنیا دار دنیا کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں، کوئی اچھے کھانے کو دیکھ کر خوشی مناتا ہے، کوئی اچھی گاڑی کو دیکھ کر خوشیاں مناتا ہے، کوئی اچھے باغ بگیچے کو دیکھ کر خوشیاں مناتا ہے۔ یہ چیزیں فانی ہے، یہ باغ فانی ہے، یہ مال فانی ہے، یہ چیزیں فانی ہے۔ جو باقی رہنے والا ہے وہ ایمان اور علم اور عمل باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشیاں مناؤ، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو یہ دنیا دار انسان جمع کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی اہمیت کو، اپنی قیمت کو جانیں۔ دنیا دار کوئی انسان ہماری قیمت جانے نہ جانے، ہم اپنی قیمت کو جانیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ علم قرآن کی شکل میں، قرآن کی صورت میں ہمارے سینے میں محفوظ فرمایا ہے تو ہمیں کیسا رہنا چاہیے، ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے، ایک طالب علم کیسا ہونا چاہیے، پڑھنے کے زمانے میں پڑھنا ہمارا کس طرح ہونا چاہیے، علم کو حاصل کس طرح کیا جائے، ہم اس کو سوچنے والے بنے، سمجھنے والے بنے۔ جتنا اس علم کو اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے گا، اچھی نیت کے ساتھ لیا جائے گا، یہ علم اپنے اندر میں جگہ پکڑے گا۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ اس لیے اس علم کے حاصل کرنے میں اللہ کی رضا کی نیت کرے۔ نیت کا اثر انسان کے عمل پر پڑتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہوتی ہے تو عمل میں درستگی پیدا ہوتی ہے، عمل میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اور اگر نیت میں فتور آ جاتا ہے، نیت میں بگاڑ آتا ہے تو عمل میں چیزوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک زمانے میں کوئی بادشاہ رات شکار کرنے کے لیے نکلا، رات کو شکاری اپنے شکار کے راستے کو بھول گیا۔ دن میں جب وہ وہاں پہنچا ایک جگہ پر تو ایک باغ کے پاس سے گزر ہوا جس باغ میں انار کے درخت لگے ہوئے تھے۔ باغ کے دروازے پر بادشاہ پہنچا، بادشاہ کا بیس بدلا ہوا تھا، لباس بدلا ہوا تھا، جانا پہچانا لباس نہیں معلوم ہوتا تھا۔ باغ کے دروازے پر پہنچ کر باغ کے مالی سے کہا ارے بھائی کوئی انار کا شربت وغیرہ پلاؤ، کوئی پانی وغیرہ پلاؤ، شربت پلاؤ۔ تو باغ کے مالی نے انار کے درخت میں سے ایک انار توڑ کر اس کو نچوڑا، گلاس میں نچوڑا تو ایک انار کے رس سے پورا گلاس شربت سے بھر گیا، بادشاہ کو دیا گیا۔ مالی جانتا نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ کے دل میں نیت میں فتور آیا، اچھا میری بادشاہت میں، میرے ملک میں ایسے باغ ہے جس باغ کے انار کا ایک پھل نچوڑنے سے پورا گلاس بھر جاتا ہے، تو ایسے باغ پر تو ٹیکس لگانا چاہیے تاکہ اس ٹیکس کا پیسہ ہماری تجوری میں آئے گا۔ بادشاہ کی نیت میں بگاڑ پیدا ہوا، زبان سے کچھ نہ کہا۔ دوسری مرتبہ باغ کے مالی سے کہا اچھا بھئی اب جا ہی رہے ہیں تو ایک گلاس اور پلا دو۔ باغ کے مالی نے انار توڑا، نچوڑا، تھوڑا دو چار قطرے آئے، پھر دوسرا توڑا، پھر نچوڑا، پھر ایک آدھ تھوڑا سا نکلا، یوں 8-10 انار توڑ کر نچوڑے، جب جا کر پورا گلاس بھرا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، اس نے باغ کے مالی سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، اسی انار کے درخت سے تو تم نے ابھی انار توڑ کر نچوڑا تھا، ایک گلاس بھر گیا، اور جب دوبارہ توڑنے گئے تو 8-10 انار جا کر نچوڑا، تب جا کر گلاس بھرا۔ باغ کا مالی اللہ والا تھا، باغ کا مالی اللہ والا تھا۔ اس نے کہا شاید یوں معلوم ہوتا ہے ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت میں کوئی فتور پیدا ہوا ہے، بگاڑ آیا ہے، جس کا اثر میرے باغ کے پھلوں پر پڑا ہے۔ بادشاہ دل میں پچھتایا کہ واقعی ہو سکتا ہے میری نیت ہی کا اثر ہوا ہو۔ بادشاہ نے اپنے دل سے اس بگاڑ کو نکال دیا کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، اللہ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا لوگ کھا رہے ہیں۔ جب چلنے لگا تو کہنے لگا ایک گلاس اور پلا دو، پھر جب انار توڑا تو ایک ہی انار کے اندر میں پورا گلاس بھر گیا۔
اس لیے ہماری نیتوں کا اثر پڑتا ہے۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں سخت قحط پڑا ہوا تھا، دشکار پڑا ہوا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ ایک اللہ والے کا گزر ایک راستے سے ہو رہا تھا، راستے میں ریت کا بہت بڑا پہاڑ نما ٹیلا تھا، ریت کا ٹیلا تھا۔ اس اللہ والے کے دل میں یہ بات آئی، کاش میرے پاس اس ٹیلے کے برابر اگر اناج ہوتا تو میں پورا اناج بنی اسرائیل میں خیرات کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کے دل پر وحی بھیجی، نبی پر وحی بھیجی اور یہ فرمایا ہمارے اس فلاں بندے کو خوشخبری سنا دو، ہم نے اس کے نامہ اعمال میں ٹیلے کے برابر اناج خیرات کرنے کا ثواب لکھ دیا۔ اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، ہر انسان کے عمل کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ اس لیے ہم اللہ کے قرآن کو یاد کرنے میں، اللہ کے قرآن کو پڑھنے میں، اس کے علم کو حاصل کرنے میں، اس کے سمجھنے میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی نیت کرے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اگر میرے اللہ کی راضی کرنے کی نیت کر لی تو اللہ جس کے بن جائیں گے، اللہ کا جہاں اس کا بن جائے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ ضروری ہے ہم اللہ کی رضا کی نیت کو اور اللہ کو پانے کی نیت کرنے والے بنے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ روایت میں فرمایا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے خلقتک لعبادتی عبادی خلقتک لعبادتی فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب ان وجدتنی وجدت كل شيء وان فقدتنی فقدت كل شيء وانا خیر لك من كل شيء۔ اے میرے بندو، میں نے تم کو میری بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو میں نے تم کو میری بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے دنیا میں کھیل تماشے میں مشغول نہ ہو جاؤ۔ اور میرے بندو میں نے تمہاری روزی تقسیم کر رکھی ہے، اس لیے روزی کے تقسیم کرنے میں اپنے آپ کو تھکاوٹ میں مبتلا نہ کرو، مجھے پانے کی کوشش کرو۔ جس نے مجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے مجھے نہیں پایا اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ میں تمہارے لیے تمام چیزوں سے بہتر ہوں۔ اس لیے اس علم کے حاصل کرنے میں اللہ کی رضا کی نیت کرنے والے بنے، ادب کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنے والے بنے۔ جو جتنا ادب کرے گا اتنا بانصیب بنے گا۔ کس کا ادب کرے؟ قرآن کا ادب کرے، کتاب کا ادب کرے، اللہ کے نبی کا ادب ہمارے دل میں ہو، استادوں کا ادب ہمارے دل میں ہو، مسجد کا ادب ہمارے دل میں ہو، درسگاہ کا ادب ہمارے دل میں ہو۔ اگر کتاب کا کوئی ورق پھٹا ہوا نیچے گر گیا ہو اس کا بھی ادب ہمارے دل میں ہو، اللہ کے نام کا ادب ہو، یہاں تک کہ قلم کو جس روشنائی کے ذریعے سے قلم کے ذریعے سے لکھا جا رہا ہے اس روشنائی کا ادب کرنے والے بنے کہ اس روشنائی کو، اس سیاہی کو ناپاک جگہ میں دھونے والے نہ بنے۔ ادب سے انسان بہت اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت بشیر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ وہ ایک زمانے میں ان کا کوئی اچھا حال نہیں تھا، تھے مسلمان لیکن اچھا حال نہیں تھا، دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ شراب و کباب میں زندگی گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کسی راستے پر سے گزر رہے تھے، راستے میں گندے پانی کا نالا بہہ رہا تھا۔ اس کے اندر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا سا پرزا پڑا ہوا ہے، ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس ٹکڑے پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ نظر پڑی، او ہو میرے اللہ کا نام گندے نالے میں جا رہا ہے۔ دل میں ایمان کا جو جوش مارا، ایمان جوش مارا اور فرمایا میرے اللہ کا نام گندے نالے میں ہے۔ جھکے فوراً اور جھک کر اس گندے نالے میں سے اللہ کے نام کے پرچے کو نکالا، پانی سے پاک کیا۔ جن پیسوں سے شراب پینے کے لیے خریدنے کے لیے جا رہے تھے انہی پیسوں سے عطر اور خوشبو خریدا اور عطر کے اندر میں اللہ کے نام کو رکھا، بسایا اور اونچی جگہ پر رکھا۔
رات کو سوئے تو کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، اے بشر، تم نے اللہ کے نام کو گندے پانی اور گندے نالے سے نکال کر پاک کیا، خوشبو میں بسایا، اونچے مقام پر رکھا ہے۔ اے بشر، ہم تم کو بھی گناہوں کی گندگی سے نکال کر پاک صاف کر کے اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے۔ ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اس آیت پر پہنچے تو سوچنے لگے اللہ نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا اور بستر بنایا ہے، اور بشر کی کیا مجال کہ بشر اس پر جوتے کے ساتھ چلے، میں اللہ کے بچھونے پر کبھی بھی جوتے کے ساتھ نہیں چلوں گا، زندگی بھر ہمیشہ ننگے پیر چلتے رہے۔ اس لیے ان کو ان کا لقب حافی پڑ گیا۔ حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والوں کو۔ اللہ نے کہاں سے کہاں کس مقام پر پہنچا دیا۔ اس لیے اس علم کے حاصل کرنے میں ہم ادب کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنے والے بنے۔ جتنا ادب کے ساتھ حاصل کیا جائے گا، اساتذہ کا ادب کرے، درسگاہ کا ادب کرے، مسجد کا ادب کرے، قرآن کا ادب کرے، قرآن کے اوپر کوئی دوسری کتاب نہ رکھے۔ قرآن سب سے اعلیٰ اور مقدس کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے اس کو قرآن کے نیچے رکھے، فقہ کی کتاب ہے اس کو حدیث کے نیچے رکھے۔ قرآن سب سے مقدس کتاب ہے، اس لیے اس کا سب سے زیادہ ادب کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں کو قرآن کریم کے حاصل کرنے کے لیے اور قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا ہے۔ گویا ہماری بدن کی چمڑی میں اللہ نے قرآن کو لپیٹ دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کسی گالی گلوچ کرنے والے کے ساتھ گالی گلوچ کرنے والے نہ بنے، ہم کسی لایانی بکنے والوں کے ساتھ لایانی بکنے والے نہ بنے، ہم اپنی زبان کو گندا کرنے والے نہ بنے۔ جس زبان سے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہو اس زبان سے مسلمان گالی بولے، جس زبان سے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہو اس زبان سے مسلمان فحش گیت اور سنگیت گانے والا بنے۔ نہیں، ہم تو قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے بنے، زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے والے بنے، جو کچھ پڑھے اس کو عمل کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو اپنی نماز میں سب سے زیادہ پڑھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت سی مرتبہ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، ایک ایک رکعت میں ایک پارہ، دو پارہ، تین پارے، چار پارے، یہاں تک کی روایتوں میں آتا ہے پونے چھ پارے ایک رکعت کے اندر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے ہیں۔ اتنا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے۔ ہاں، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے تو انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد ہے، نہیں، کبھی کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے سورہ بقرہ پڑھے، سورہ نساء پڑھے، سورہ آل عمران پڑھے، سورہ انعام پڑھے، اس طریقے سے لمبی لمبی سورتیں پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی جی اللہ نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ اس لیے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز پر آپ کے نمونے کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالنے والے بنے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی میدان میں اپنے آپ کو سب سے آگے رکھا، اچھی سے اچھی نماز پڑھی۔ اللہ اپنے بندوں کو قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداہم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو قرآن کو اچھی طرح سنتے ہیں، قرآن کو اچھی طرح سنتے ہیں، حدیث کو اچھی طرح سنتے ہیں، دین کی بات کو اچھی طرح سنتے ہیں اور پھر اس پر اچھے سے اچھا عمل کرتے ہیں۔
ہم قرآن پاک پڑھنے کے بعد اچھے سے اچھا عمل کرنے والے بنے. جب ہم یہ چاہتے ہیں میرا چشمہ اچھا ہو، میری ٹوپی اچھی ہو، میرا کرتا اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، میرا بستر اچھا ہو، میرا سامان اچھا ہو، میرا کمرہ اچھا ہو، میرا کھانا اچھا ہو، تو میری نماز کیوں اچھی نہ ہو، میری دعا کیوں اچھی نہ ہو، میرا ذکر کیوں اچھا نہ ہو، میرے اخلاق کیوں اچھے نہ ہو. اللہ تعالیٰ اچھے عمل کرنے والوں کو عقل مند کہتا ہے. یہ فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ پکے ایمان والے ہیں، یہ ہدایت والے ہیں اور یہ سمجھدار اور عقل والے ہیں. اس لیے علم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ علم اس لیے دیا ہے تاکہ اس علم پر ہم عمل کرنے والے بنے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو اعمال سے، علم سے، عمل سے مزین کرنے والے بنے. جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جو علم دیا تھا، صحابہ کرام کے بچوں نے، بڑوں نے اس علم کو حاصل کرنے میں انتھک محنتیں کی تھی، کوششیں کی تھی. اپنے آپ کو کھانے پینے کے چکر میں نہیں ڈالا، اپنے آپ کو رہنے سہنے کے چکر میں نہیں ڈالا. اگر کھیل بھی رہے ہیں، یہ روایت میں آتا ہے مدینے کی چراگاہ میں انصار مدینہ کے بچے کھیل رہے تھے، تیر کمان سے نشانے کی مشق کر رہے تھے. اتنے میں آسمان پر سورج گرہن ہو گیا. تو جب سورج گرہن ہو گیا تو وہ بچے اپنا کھیل چھوڑ کر دوڑے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے. اس وقت دنیا میں کوئی انقلاب آ چکا ہے، آسمانی دنیا میں سورج کے نظام میں تبدیلی آ گئی ہے، دن میں سورج بے نور ہو رہا ہے. بتائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت میں ہمیں کیا عمل کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں. اپنے کھیل تماشے کو چھوڑ دیا علم کے حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس علم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے. اتنا اندر میں شوق شہادت پیدا ہو چکا، اپنی جان اللہ کی نسبت پر لگانے کا اتنا ذوق پیدا ہو چکا کہ 12-13 سال کے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یوں فرما رہے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس میدان میں جماعت لے کر آپ جا رہے ہیں، جس میدان میں آپ بڑوں کو لے کر جا رہے ہیں، پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اللہ کے نبی سے فرماتے تھے، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے بھی شہادت کا شوق ہے، اللہ کی نسبت پر جان دینے کا شوق ہے، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بھی لے جائے. حالانکہ 12-13 سال کا بچہ وہ تو کھیل تماشوں میں لگنے والا بچہ ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مدینہ طیبہ میں پہنچے نہیں ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو 1 سال کے لیے مدینہ منورہ تک بھیجا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سال مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں جا کر محنت کی. مسجد نہیں تھی، مدرسہ نہیں تھا، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کبھی اس کے بعد میں چلے گئے، کبھی اس کے بعد میں چلے گئے، لیکن ایسی محنت کی کہ مدینہ منورہ میں 1 سال ہوتے ہوتے مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا جس گھر میں اسلام داخل نہ ہو چکا ہو. اللہ اور اس کے رسول کی محبت صحابہ کے بچوں کے دلوں میں اندر میں اتار دی تھی. اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں تھا لیکن محبت اندر میں اتر گئی تھی. اللہ کے نبی کا چال ڈھال، اللہ کے نبی کا ناک و نقشہ، اللہ کے نبی کا حلیہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا سیرت و صورت ان کے دل میں اتر چکی تھی. یہاں تک کہ جب مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانے کے بعد جب داخلہ ہو رہا تھا تو مدینے کے چھوٹی چھوٹی بچیاں سنیت الوداع کی پہاڑی پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال میں کھڑی تھی. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو یہ فرمانے لگی، یوں گانے لگی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ گانے لگی. ان بچیوں کو یہ بات کس نے بتائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایسی ہوا کرتی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت کو بدر کے چاند سے تشبیہ دی اور فرمایا ہم پر بدر کا چاند طلوع ہو گیا، ہم پر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے.
یہ بچے بچے کے دل میں یہ بات اتر چکی تھی، اس لیے اللہ نے جب ہمارا انتخاب فرما کر ہمیں مدرسے کی اس چار دیواری میں یہاں جمع فرمایا ہے، ہم پڑھنے کے زمانے میں انتہائی انہماک اور توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو پڑھانے میں مشغول رکھے، اپنے اسلاف کی کارگزاریاں دیکھے، اپنے بڑوں کے حالات کو دیکھے، ان بڑوں نے پڑھنے کے زمانے میں کیا کیا تکلیفیں برداشت کی تھی، کن کن احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں چلایا تھا، نیکی کے راستے پر چلایا تھا، اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تھا، اس لیے کہ معصیت اور گناہ کی ظلمت اور اندھیرا وہ اندھیرا ہے کہ یہ معصیت اور گناہوں کا اندھیرا جب اندر میں اتر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو علم کی برکتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ نقوش تو اس کے دماغوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں لیکن علم کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے بارہا اپنے اساتذہ سے سنا ہوگا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے اپنے حافظے کی کمی کی شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ فرماتے ہیں میں نے میرے استاد سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کام نہیں دیتا، میرا دماغ کمزور ہے، آپ نے مجھے وصیت فرمائی بیٹے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا کرو، اس لیے کہ گناہ معصیت ہے اور ایک معصیت اور اللہ کا علم ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پڑھنے کے زمانے میں بہت احتیاط کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اللہ کی مان کر، اللہ کو مان کر، نبی کو مان کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مان کر اپنے آپ کو محتاط بنا کر چلانے والے بنے۔ ایک مسلمان دنیا میں کیسا ہو سکتا ہے، ایک پڑھا لکھا بچہ دنیا میں کیسا ہو سکتا ہے؟ ہماری وجہ سے ہمارے مدرسے کی بدنامی نہ ہو، ہماری وجہ سے ہمارے اساتذہ کی بدنامی نہ ہو کہ بھئی یہ کون شرارت کرنے والے ہیں، کہ یہ تو اشاعت العلوم عقل قوہ کے مدرسے کے پڑھنے والے بچے۔ اگر ہم شرارت کریں گے، ہم کوئی گناہ کریں گے، ہم کوئی برا یا گندا کام کریں گے، اس کی وجہ سے ہمارا مدرسہ بدنام ہوگا، ہمارے اساتذہ پر بدنامی داغ لگے گا، اور سب سے بڑا داغ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے گا۔ کیا ہے بات کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، یہ قرآن کا حافظ جو قرآن کو اپنے سینے میں لیا ہوا ہے اور یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اس لیے ہم ایسی ہر حرکت سے باز آنے والے بنے، اپنے آپ کو عمل سے مزین کرے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس کی ترویج اور اشاعت کر کے اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس کی تبلیغ کیجئے، اس کی اشاعت کیجئے۔ اس لیے پڑھنے کے زمانے میں، پڑھنے کا زمانہ ہمارا بننے کا زمانہ ہے، اور بننے کے زمانے کے ساتھ ساتھ ہم اس کی مشق کرنے والے بنے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمیں نصیب فرمایا ہے، جس علم کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے، یہ علم ہماری ذاتی ملکیت اور ذاتی جائیداد نہیں ہے۔ اس علم میں ہمارے گاؤں والوں کا، بستی والوں کا، محلے والوں کا، ہمارے بیپاریوں کا، ہمارے مزدوروں کا، ہمارے مردوں کا، عورتوں کا، ہر ایک کا حصہ ہے۔ اس لیے یہ حصہ ان تک پہنچانے کے لیے مدرسے کی چار دیواری میں رہنے کے زمانے میں اس کی مشق کرے کہ 24 گھنٹے میں سے پونے 24 گھنٹے اپنے آپ کو خوب پڑھنے میں لگائے، محنت اور توجہ کے ساتھ پڑھے، لیکن 24 گھنٹے میں سے روزانہ کے 15 یا 20 منٹ اس میں سے تھوڑی دیر کا روزانہ کا ہمارا مشورہ، اور 10 منٹ کی روزانہ کی اپنے دوستوں کی، ساتھیوں کی ملاقات کر کے ایمان اور ایمان کی باتیں ان سے کہنا، پڑھنے اور پڑھنے کے فضائل بیان کرنا، مدرسے میں آ کر اوقات گزاری کیسے کرنا، اساتذہ کے ادب کے ساتھ علم کیسے حاصل کرنا، اور اپنے آپ کو عمل کا پابند کیسے بنانا۔ روزانہ 10 منٹ کے اندر اپنے کمرے میں رہنے والے، پاس کے کمرے میں رہنے والے، ہمارے دارالاقامہ میں رہنے والے، ہر کمرے کے ہر بچے کی ملاقات کا ایسا نظام بنانا کہ ہر ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں ہر بچے کی ملاقات ہو جائے۔ اس لیے روزانہ کے
24 گھنٹے میں سے روزانہ کے 20 منٹ فارغ کر کے مسجد وار جماعت میں بیٹھ کر مشورہ کرنا اور مشورہ کر کے گزشتہ کل کی کارگزاری اور آئندہ کی ملاقات طے کر کے آئندہ کی ملاقات کے لیے اپنے ساتھیوں میں جا کر محنت کرنا. آئندہ جو ہمارے سامنے تقاضے ہیں 24 گھنٹے کی جماعت بنانی ہے یا لمبی چھٹیوں میں 40 دن کی جماعت بنانی ہے, ان تقاضوں کو لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس جانا اور ان میں محنت کرنا. یہ نہ سمجھے کہ ہم تو چھوٹے ہیں, آج کا چھوٹا کل بڑا بننے والا ہے, آج کا پودا کل درخت بن جائے گا, آج کا طالب علم کل عالم بن جائے گا, آج کا مقتدی کل مقتدی بن جائے گا, امام بن جائے گا. اس لیے ابھی سے اس محنت کے کرنے کی مشق ہمارے اپنے اندر میں کرنی ہے. اور اسی طریقے سے ہفتے میں 2 گشتوں کا اہتمام کرنے والے بنے. پہلا گشت ہمارے اپنے دارالاقامہ میں رہنے والے طالب علموں پر ایک ایک کے پاس جا کر ان کو کسی ایسے وقت میں مسجد میں جوڑنا جس وقت میں تعلیم کا حرج نہ ہو, ایسے وقت میں مسجد میں جوڑ کر ان کے سامنے پورے دین پر چلنے کا نفع پیش کرنا کہ پورے دین پر چلنے کا کیا نفع ہے اور بے دینی پر چلنے کا کیا نقصان ہے, اس کو واضح کر کے کھول کھول کر بتانا اور آئندہ آنے والے تقاضوں کی ترغیب دے کر اس کے لیے آمادہ کرنا اور اس کے لیے تیار کرنا. اور ہمارا دوسرا گشت مدرسے کے چار دیواری میں رہنے والے اس اسٹاف پر ہو جس اسٹاف کا تعلق براہ راست پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہے. وہ آفس میں کلرک کا کام کرتے ہیں یا مسجد مدرسے کی چار دیواری میں صفائی کا کام کرتے ہیں یا کچن کے اندر میں روٹی پکانے کا کام کرتے ہیں یا باورچی خانے میں جو بھی کام کرتے ہیں, ایسے اسٹاف کے اندر میں جو مدرسے کی متعلقات میں سے ہے ان پر محنت کر کے ایسی محنت کرنا کہ وہ مدرسے کی چار دیواری میں رہتے ہوئے یہاں سے بہت کچھ آخرت کی فکر کو لے کر جانے والے بنے. جس مہینے کے آخر میں اپنا پگار وصول کر کے جاتے ہیں, اپنی تنخواہ وصول کر کے جاتے ہیں, اسی طریقے سے روزانہ مدرسے کی چار دیواری میں رہ کر آخرت والے, علم والے, عمل والے اعمال اپنی زندگی کے اندر میں کرتے ہوئے اس کی فکر کرنا کہ ہم مدرسے کی چار دیواری میں رہ کر اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنے والے بنے. اسی لیے اور اسی طرح مہینے میں 4 جمعہ ہوتی ہے, اگر 2 جمعرات کو ہماری انجمن کی باری ہوتی ہے, اس کو چھوڑ کر بقیہ جمعرات کو ہم اپنی ترتیب بنا کر 24 گھنٹے کی جماعتیں بنا کر اطراف کی مسجدوں میں یا اطراف کے دیہاتوں میں جتنا دور سے دور جا سکے اپنے آپ کو وہاں 24 گھنٹے کے گزارنا, اعمال کے ساتھ گزارنا, تاکہ ہمارے ذریعے سے ان بستی والوں کا فائدہ ہو جائے, کچھ سیکھنے سکھانے کی محنت ہو جائے. اگر اس محنت کے ساتھ رلنا ملنا ہمارا ہوگا تو انشاءاللہ سال کے اخیر میں لمبی چھٹیوں کے موقع پر ہمارے لیے 40 دن کا وقت فارغ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. چھٹیوں میں ہر بچے کی تمنا ہوتی ہے کہ 10 مہینے مدرسے میں رہنے کے بعد اب ماں باپ کے پاس جائیں گے, گھر جائیں گے, مزہ آئے گا, بھائی بہنوں سے ملیں گے, کھیلیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. بہت اندر کی تمنا یہ ہوتی ہے, لیکن جو بچہ بھی گھر پر جاتا ہے 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد پھر مزہ پھیکا پڑ جاتا ہے. یہ مزہ جو ہوتا ہے 2-4 دن کا مزہ ہوتا ہے, پھر مزہ پھیکا پڑ جاتا ہے. اپنے ماں باپ کا ذہن بنا کر ان کو اس بات کی ترغیب دینا کہ میں تو مدرسے سے سیدھا 40 دن کے لیے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جاؤں گا اور بقیہ 20 دن انشاءاللہ تمہارے پاس تمہاری خدمت میں آیا کروں گا. اس لیے ہماری ان تمام طلباء سے گزارش ہے جو طلباء 16 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں, جو بچے بھی 16 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں, وہ اپنے سالانہ 40 دن کی ترتیب بنا کر مدرسے کی چھٹی ہوتے ہی یہاں سے 40 دن کی جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. اس کی تیاری کریں گے سب؟ ارے اس کی نیت کرتے ہیں؟ کون کون نیت کرتا ہے 40 دن کے لیے؟ سارے ہی کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اس کی کوئی ترتیب بنانے ترتیب بن جائے گی, بعد میں بن جائے گی. یہاں جماعت جاتی ہے نا جمعرات کو, اس میں سے ابھی کوئی کھڑے نہیں کرنا. کھڑے تو بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں, نام لکھنے میں وقت نہیں ہوگا. جو مسجد اور جماعت کے جو بچے ہیں ان کے ذریعے سے اس کو قابو بھی لے کریں گے. اچھا جی, درود شریف پڑھیں. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری قصور سے درگزر فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دین کی عظیم محنت کے لیے تو ہمیں قبول فرما مولا قرآن و حدیث کی شکل میں جو تو نے نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے ہمیں اس کی قدر لانے کی توفیق عطا فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اس کو اس کے مصرف پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اس کی اشاعت کے لیے ہمیں قبول فرما اے اللہ کرم کا فضل کا معاملہ فرما ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما ما بعد الموت میں برکت نصیب فرما سکرات موت سے لے کر جنت میں جانے تک کے راستے کو ہمارے لیے آسان فرما اے اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص نصیب فرما اے اللہ قبولیت پیدا فرما قبولیت پیدا فرما قبولیت پیدا فرما اے اللہ ہر شخص جہد سے پوری حفاظت فرما ہر شریر کی شرارت سے ہر فتیل کے فتنے سے پوری حفاظت فرما اے اللہ کرم کا فضل کا معاملہ فرما عافیت کا معاملہ فرما اے کریم آقا کرم کا فضل کا معاملہ فرما اس مدرسے کے فیض کو عام اور تام فرما اس مدرسے کے فیض کو عام اور تام فرما ہر ایک کو قبول فرما اخلاص و للہیت نصیب فرما پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہے وہ خیر ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.